السلام علیکم دوستو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کا قیام وجود میں آیا۔ اس کے بعد جس حکومت کا قیام ہوا، آج اسی حکومت کے بارے میں جانیں گے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، آج ہم جس خلافت کے بارے میں بات کریں گے، جس حکومت کے بارے میں بات کریں گے، اس خلافت کا نام، اس حکومت کا نام خلافت امویہ ہے۔ بنو امیہ قریش کا ایک ممتاز اور دولت مند قبیلہ تھا۔ اسی خاندان نے خلافت راشدہ کے بعد تقریباً ایک صدی تک ملوکیت سنبھالی اور اسلامی فتوحات کو بام عروج پر پہنچایا، جس کی سرحدیں ایک طرف چین اور دوسری طرف اسپین تک پھیلی ہوئی تھیں۔ البتہ مرکزی خلافت کے خاتمے کے باوجود اس خاندان کا ایک شہزادہ عبد الرحمن اسپین میں حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوا، جہاں 1492 عیسوی تک اموی سلطنت قائم رہی۔ دوستو، قریش کے تمام خاندانوں میں سے بنی ہاشم اور بنو امیہ کو عظمت و شہرت اور دنیاوی جاہت کے اعتبار سے نمایاں مقام حاصل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ قبائلی دور ہونے کی وجہ سے زمانہ جاہلیت میں کبھی بنو ہاشم سب کر لے جاتے اور کبھی بنو امیہ۔ بنی ہاشم اور بنو امیہ میں مدت تک تولیت کعبے کی سرداری کے سلسلے میں تنازع رہا۔ آخر بااثر لوگوں کی مداخلت سے ان دونوں میں انتظامی مامور تقسیم کر دیے گئے۔ اس خاندان کے جد اعلیٰ امیہ بن عبد شمس تھے۔ قریش کا سپہ سالاری کا منصب بنی مخزوم سے اس خاندان میں منتقل ہو گیا۔ دوستو، زمانہ جاہلیت میں سپہ سالاری کا عہدہ اس خاندان میں سے حرب بن امیہ اور پھر ابو سفیان کے پاس رہا۔ ابو سفیان نے فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کر لیا اور ان کے بیٹے امیر معاویہ کے ذریعے بنو امیہ کی حکومت کی بنیاد پڑی۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں بنو امیہ نے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ عمر فاروق کے دور میں امیر معاویہ دمشق کے گورنر بنے اور عثمان غنی کے دور میں وہ پورے صوبے شام کے گورنر بنا دیے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 35 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصاد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آواز اٹھائی اور مرکزی حکومت سے خود مختار ہو گئے۔ دوستو، سلطنت بنو امیہ کے بانی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو فتح مکہ کے موقع پر اپنے والد ابو سفیان کے اسلام لانے کے بعد اپنے اہل خانہ کے ساتھ مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ کا شمار ممتاز صحابہ میں ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کاتب وحی ہونے کا اعزاز بخشا تھا۔ آپ نے خلفائے راشدین کے دور میں بھی اسلامی سلطنت کے لیے نمایاں خدمات انجام دیں۔ آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دمشق کے گورنر مقرر ہوئے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ترقی کرتے ہوئے پورے شام کے گورنر بن گئے۔ دوستو، اس بڑے عہدے نے ان کی طاقت کو کافی مستحکم کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کی خلیفہ چہرم سے کشمکش شروع ہو گئی اور جنگ صفین کی صورت میں اسلام کا ایک عظیم صحن رونما ہوا۔ در حقیقت اس جنگ کے فوراً بعد ہی آپ کی سلطنت کا آغاز ہو گیا تھا، جبکہ باقاعدہ آغاز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امام حسن کی دستبرداری کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے جن اصولوں کے تحت خلافت کو چلایا وہ خلافت راشدہ سے بالکل مختلف تھی۔ ایرانی اور رومی طرز کی شخصی حکومت میں انہوں نے ایک بادشاہ کی حیثیت سے حکومت کی، بلکہ اگر انہیں بادشاہ کی حیثیت سے دیکھا جائے تو ان کے دور میں خامیاں کم اور خوبیاں زیادہ نظر آئیں گی۔ ان کے دور کی خامیاں دراصل ملوکیت کے استبدادی نظام کی فطری خامیاں ہیں، ان کی ذات کی خامیاں نہیں۔ تاریخ اسلام میں ان کے مقام کا تعین کرنے میں ہمیں اس لیے مشکل پیش آتی ہے کہ وہ خلافت راشدہ کے مثالی دور کے فوراً بعد آتے ہیں، جس کی وجہ سے خلفائے راشدین کے مقابلے میں ان کی شخصیت کئی عظیم الشان کارناموں کے باوجود گہرا گئی۔ انہوں نے شام کے شہر دمشق کو دارالخلافہ قرار دیا، جہاں وہ خلافت سے قبل گورنر کی حیثیت سے قیام پذیر تھے۔ ان کے دور کے اہم ترین واقعات میں سندھ، ترکستان اور شمالی افریقہ کی فتوحات اور قسطنطنیہ پر حملہ شامل ہے۔ دوستو، خاندان بنو امیہ میں امیر معاویہ، عبد الملک بن مروان، ولید بن عبد الملک اپنی فتوحات، انتظامی صلاحیتوں اور تمدنی ترقیوں کے اعتبار سے ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔
ان کے بعد عمر بن عبدالعزیز اس خاندان میں بالکل مختلف قسم کے خلیفہ تھے اور ان کا دور خلافت راشدہ کا نمونہ تھا۔ ان کا ہر قدم اصلاحی تھا، وہ کسی پہلو دیگر اموی خلفاء کے مشابہ نہ تھے۔ ان کو پانچواں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کے قابل فخر خلافت کے بعد یزید ثانی کی خلافت کا آغاز ہوا، لیکن یزید اپنے پیشرو عمر بن عبدالعزیز کے نقش قدم پر زیادہ نہ چل سکا اور پھر وہی بنو امیہ کا استبدادی نظام شروع ہو گیا۔ ہشام بن عبد الملک کا دور انتظامی لحاظ سے بنو امیہ کا کامیاب دور تھا۔ ہشام کے بعد یہ کے بعد دیگرے جو تین خلفاء مسند اقتدار پر پہنچے، ان کا دور تاریخ میں کسی اہمیت کا حامل نہیں، البتہ انہیں بنو امیہ کے زوال کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ دوستو، سلطنت بنو امیہ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اسلام نے خاندانوں اور قبائل کے جس تفریق اور امتیاز کو مٹا دیا تھا، بنو امیہ نے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ انہوں نے عربوں کے بھولے ہوئے سبق کو پھر یاد دلایا اور یہی سبق ان کی بربادی کا باعث بھی ثابت ہوا، یعنی علویوں اور عباسیوں نے اسی خاندانی امتیاز کو اعلیٰ کار بنا کر بنو امیہ کی بربادی کے سامان فراہم کیے۔ دوستو، بنو امیہ کی یہ خوبی انتہائی قابل تحسین ہے کہ اس نے خلافت راشدہ کی فتوحات کو وسعت دے کر مشرق و مغرب میں پھیلا دیا۔ مشرق میں چین اور مغرب میں بحر ظلمات تک انہوں نے اپنے زمانے کے متمدن دنیا کو فتح کر کے فخر حاصل کیا۔ بر اعظم افریقہ کے ریگستانوں اور بھارت کے میدانوں تک اسلام بنو امیہ کی خلافت میں ہی پھیلا۔ اس خلافت کے بعد مسلمانوں کو جدید فتوحات کا بہت کم موقع ملا، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بنو امیہ کے بعد اسلامی حکومت ایک مرکز پر قائم نہیں رہی، بلکہ الگ الگ متوازی حکومتیں قائم ہونے لگیں۔ دوستو، اسلام کا ابتدائی زمانہ اور خلافت راشدہ کا دور مسلمانوں کی سادگی کا دور تھا، کیونکہ ان کی ضروریات زندگی بھی محدود تھیں، لیکن عہد بنو امیہ میں آہستہ آہستہ ضروریات زندگی وسیع ہونے لگیں اور عیش و عشرت بڑھنے لگی۔ بنو امیہ کی حکومت میں خلافت کو موروثیت میں تبدیل کرنے کے بعد جو سب سے بڑی تبدیلی نظر آئی وہ یہی عیش پرستی اور شہنشاہیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آخری دور میں اس کا اثر اس قدر بڑھ گیا تھا کہ آخرکار یہی تبدیل ان کے زوال کی وجہ بن گئی۔ دوستو، بنو امیہ کے دور کے علم و ادب کی بات کی جائے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ مسلمانوں میں علمی ادبی سرگرمیاں عباسی دور سے شروع ہوئیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ مسلمانوں میں علمی ادبی سرگرمیوں کا آغاز اموی دور سے ہی شروع ہو گیا تھا، اور عباسی دور میں یہ سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئی تھیں۔ اسی طرح مسلمانوں میں علمی ادبی سرگرمیوں کا اصل محرک اسلام تھا۔ یونانی علوم ان سرگرمیوں کا باعث نہیں تھے، جیسا کہ بعض مغربی مورخین نے لکھا ہے۔ دوستو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، حصول علم پر اسلامی تعلیمات میں بہت زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا، اللہ ان کے درجے بلند کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی علم کی فضیلت اور اہمیت پر بار بار زور دیتے تھے، فرماتے تھے علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم خزانے ہیں اور ان کی کنجی سوال ہیں۔ عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہی ہے جیسے کہ مجھے تم میں سب سے معمولی آدمی پر فضیلت حاصل ہے۔ جس شخص نے ایک راستہ علم کی طلب میں طے کیا، وہ جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلا۔ دوستو، قرآن مجید اور احادیث میں حصول علم کی تاکید کے علاوہ خود اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے بھی مختلف علوم کا حاصل کرنا ضروری تھا۔ دوستو، اموی دور کو علمی لحاظ سے دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک ابتدائی دور جس میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلم کے فرائض انجام دیتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور کے مشہور اہل علم تھے۔ حدیث کی بیشتر روایات انہی بزرگوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں۔ دوسرا دور وہ ہے جس میں تابعین نے معلموں کی حیثیت سے فرائض انجام دیے۔
دوستو، بنو امیہ کی تمدنی ترقی کی بات کی جائے تو بنو امیہ کا دور معاشی خوشحالی کا زمانہ تھا۔ مشرق قریب کے وہ تمام علاقے جو اسلامی فتوحات سے پہلے ایرانیوں اور رومیوں کے مسلسل جنگوں کی وجہ سے اجڑ گئے تھے، ایک بار پھر آباد ہو گئے۔ صد سالہ امن اور حکومت کی تعمیری حکمت عملیوں کے نتیجے میں زراعت اور صنعت و حرفت کو فروغ ہوا۔ کوفہ، بصرہ اور فسطاط کے شہر جن کی بنیاد خلافت راشدہ پڑی تھی، اب مملکت کے سب سے بڑے شہر بن چکے تھے۔ دمشق، اسکندریہ، اصفہان، رے اور نیشاپور کے شہروں کی نہ صرف قدیم عظمت بحال ہو چکی تھی بلکہ وہ پہلے سے زیادہ وسیع ہو گئے تھے۔ دوستو، یہ تھی خلافت بنو امیہ پر ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جلد ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔